السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ایئر بائٹ ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں ابتدا ظاہر ہے اپنے رب کے ہی نام سے کروں گا، اللہ تعالیٰ کے نام سے، جو کائنات کی سب سے بڑی قوت، اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا رب وہ ہے جو اکیلا ہے، یکتائیت والا ہے، اور وہ قل هو اللہ احد ہے، اور اللہ الصمد ہے، اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین، مجھ سمیت۔ خواتین و حضرات، رب کے کرم فرمائیاں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت دنیا کے اوپر، اور میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بتا رہا ہوں، مجھ سے منافقت نہیں ہوتی۔ اگر آپ الحمدللہ یہ 2019 کے دسمبر کے سورج گرہن سے لے کر اس سورج گرہن پہ جتنی باتیں بولی، جو کچھ بولا، وہ شکر اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سیریل، بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک سیریز کے طور پہ چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ ابھی چاند گرہن پہ تو میں نے صرف یہ بات بولی تھی کہ بارشیں ہوں گی، اور اس خطے میں ہوں گی، انڈیا کے اندر جو بارشیں اور سیلاب ہو رہی ہیں، وہ اگر آپ دیکھتے میڈیا تو دیکھ لیجئے گا، تصدیق ہو جائے گی۔ دوسری چیز میں نے پاکستان کے لیے بھی کہا تھا، اور اس کے بعد ہی بارشیں ہوئی تھی۔ یہ تو میں سورج گرہن پہ جو 21 جون کو ہوا تھا، یہ سب چیزیں عرض کی تھی کہ اس دور میں یہ، اور سب سے بڑا میرا اللہ کا کرم، میرے پنجتن پاک کے صدقے، ہمیشہ ان کے صدقے اللہ کرم کرتا رہے۔ کرونا کے حوالے سے ایک چیز نوٹ کیجئے، آج سے 4 مہینے پہلے کا میرا پروگرام یوٹیوب پہ اٹھائیے، جو آپ سے ڈیٹے کہی تھی میں نے کہ باٹم لائن 20 اگست اور بگننگ لائن 4 جون دی تھی، اس سے پہلے جو کہا تھا وہ بھی ٹائم شیڈول نوٹ کر لیجئے گا۔ اور ایک چیز الحمدللہ اپنے رب کے بھروسے پہ آپ سے کہی تھی کہ جو بھی افیکٹ ہوگا پاکستان اس کا سب سے کم اللہ کرم کرے گا، اور پاکستان میں اس کا، حالانکہ پاکستانی قوم، ہماری قوم جس طریقے سے بد احتیاطی اور لاپرواہی برتتی ہے، اللہ رحم کرے اور ہمیشہ کرتا رہے۔ یہاں تو لاشوں کے جسے کہنا چاہیے انبار لگ جاتے ہیں، لیکن میرا رب کرم ہے، اس میں جو ہے فوج کا اور خان صاحب کا جو بھی لاک ڈاؤن اور جو لوگوں نے خیال رکھا، وہ ان کا کریڈٹ ہے۔ اور یہ بھی میں درخواست کروں گا کہ دیکھیں ابھی اس کا چل رہا ہے، یہ ٹائم چل رہا ہے، تو عید الاضحیٰ جو بقرعید آ رہی ہے اس میں بھی بہت احتیاط کیجیے گا۔ اور ایک جو میں نے ان دا بگننگ ایک قہوہ بتایا تھا، اس کی وہاں پہ دوائی بنا لی ان لوگوں نے، پڑوسیوں نے، اور اس کے اندر وہی تلسی کے پتے اور وہی چیزوں کا ڈال کے ایک قہوہ جو یہ کرونا کی امیونٹی، اس کے اگینسٹ امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے، یہ امیونٹی بوسٹر تھا۔ کیونکہ یہاں تو دیکھیں جو میرا اندازہ ہے، یہاں بہت سے لوگوں کو ہوا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کرم کیا، ان کی امیونٹی کے تحت اس کا علامات ہی ظاہر نہیں ہوئی اور وہ ہو کے ختم بھی ہو گیا ہوگا۔ مگر ہم کو لاپرواہی نہیں برتنی، کیونکہ میرے ذہن میں آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان آ جاتا ہے بار بار، جہاں تدبیر انسان کا اختتام ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، جہاں تدبیر انسان کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے تقدیر الہی شروع ہوتی ہے۔ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے رب کے کرم سے جو اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہوتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو 2 باتیں کہی تھی جس میں نے عرض کیا تھا اور پچھلے سال عرض کیا تھا کہ دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے 2020 میں، وہ تمام حالات واقعات کا مشاہدہ کر لیجئے کہ کس طرح، اور چائنا کا نام لیا تھا میں نے، نیوز پہ یہ پریڈکٹ کیا تھا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، پریڈکشن اللہ تعالیٰ پوری کرا دیتا ہے، اس کا کرم ہے، وہ 100 کرا دے، وہ 2 کرا دے، وہ نہ بھی کرائے تو بھی اس کا شکر ہے۔ لیکن ایک پروڈکشن، اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، بہت سارے یہ ایسٹرالوجر عورتیں اور مرد
آپ نے دیکھا ہوگا اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کرونا پہ بولے، اس پہ بولے، لیکن انٹرنیشنل چیزوں کے اوپر جو میں نے 2015 سے عرض کر رہا ہوں کہ 2020، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 ویری امپورٹنٹ 7 ایئرز فار اے ہول ورلڈ. اس میں بہت کچھ ہونا ہے. اس میں جو میرا دل کہتا ہے اس میں ہی غزوہ ہند ہونا ہے، اسی میں کشمیر. اور میں یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، کشمیر کے لیے تو خیر 7 سال ہے، مجھے اس سے پہلے میں وہ ٹائم پریڈکٹ کر چکا ہوں، وہ ہے یوٹیوب پہ موجود. انشاءاللہ تعالی کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالی آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے گا. مگر مجھے یہ گفتگو والا مرحلہ نہیں، یہ دوسرے مرحلے پہ نظر آتا ہے. تیسری چیز، ایک وہ چیز جس پہ مجھے چاہے اگر کوئی برا کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے معلوم ہے جن کو برا لگتا ہے پڑوس میں تو سمجھیں. ان لوگوں نے پاکستان کے لیے 2020 اتنا برا کہا تھا، اتنا برا. میں سن رہا تھا اور میں نے کہا انشاءاللہ تعالی اوپر میرا رب ہے جو اس کو ناکام بنانے والا ہے. اور آج قرآن پاک کی ایک آیت ایسی دماغ کو بار بار کلک کرتی ہے، اس کا ترجمہ کہ اے انسانوں، ایک چال تم چلتے ہو اور تمہارا رب، میں چال کا لفظ استعمال نہیں کروں گا اپنے رب کے لیے، ایک تمہارے رب کا حکم اور تدبیر ہوتی ہے جو تمہارے منہ پہ سب چیزیں پلٹا دیتی ہے. یہی چیز انڈیا کے ساتھ اسپیشلی، سب انڈیا برا نہیں ہے، وہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی ہیں اور بہت سارے اچھے ہندو بھی ہیں جن کے اندر فاشزم نہیں ہے. جو میں جب یہ بات کرتا ہوں نا تو یہ میں خاص طور پہ RSS اور یہ آپ کا BJP ان لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ابھی میں ایسٹرالوجی کے حوالے سے چل رہا ہوں. اب ایک چیز نوٹ کیجئے، اس کے حوالے سے میں نے پچھلے سال کہا تھا 2019 میں کہ نریندر مودی صاحب کا اب برا ٹائم شروع ہو رہا ہے. ایک کے بعد ایک پرابلم، ایک کے بعد ایک پرابلم. اور چلیں خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد یہیں سے پرابلم سے ہی شروع کرتا ہوں. کو خوش آمدید کہتے ہیں ARY ڈیجیٹل پہ، یہ ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے. اچھا خواتین حضرات، بار بار بولتا ہوں کہ آپ لوگ چیٹ نہ ہو، اور یہ ٹکر بھی چل رہا ہے آپ کے اسکرین پہ کہ میری انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ کوئی ویب سائٹ، کوئی چیز بھی جو مجھ سے منسوب ہے وہ سب فیک ہے، جعلی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی کے زمرے میں ہے. وہ اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. میں ہر پروگرام کے آخر میں نمبر بتاتا ہوں جہاں آپ اپروچ کر سکتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا ایک کے بعد ایک پرابلم. اچھا جب میں نے یہ پریڈکشن دی تھی نا تو ظاہر دیکھتے ہیں برابر والے بھی، تو مجھے انہوں نے اچھے خاصے مغلظات سے نوازا، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے لیے میرا وطن پاکستان کعبہ اور مدینے کے بعد سب سے مقدس اور محترم جگہ ہے. میں دو چیزوں کو ان کو مائنس کر کے یہ تیسری چیز. اب آپ انٹرنیشنل منظرنامہ دیکھیے. ایک بات آپ سے عرض کی تھی، میں نے کہا تھا یہ اس سال یا پچھلے سال کی بات نہیں، 2017 میں یہ کہا تھا کہ دنیا 2 گروپس اور 2 بلاکس میں بٹ جائے گی 2020 میں، کہ ایک طرف ہوگا امریکہ، اسرائیل. یہ ایسٹرالوجی کے حوالے سے بتا رہا ہوں. امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور اس کے ساتھ کچھ ممالک. دوسری طرف پاکستان، چائنا، رشیا، اور میں نے کہا تھا ایران کو تھوڑی سی سزا ملی ہے کیونکہ اس نے جو انڈیا کے حوالے سے کیا تھا وہ ہو گیا. ہمارا بھائی ہے، مسلمان برادر، اسلامی ملک ہے. ایران بھی اس بلاک کا حصہ بنے گا. اور اس کے بعد کچھ ممالک اور آئیں گے اور یہ 2 بلاک میں تقسیم ہو جائے گی. وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ یہ 2020 ہی میں نظر آ جائے گا، یہ تقسیم کا جو یہ پہلو اور مرحلہ ہے. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نریندر مودی اور انڈیا کا برا ٹائم. تو یہ ان کے سارے ایسٹرالوجر اور ان کے اینکر، وہ تو ایک ان کے دل میں بغض ہے پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ. جو مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کرتے ہیں انڈیا کے اندر، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آدمی بولے گا اللہ کی پناہ. اور جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ابھی سے نہیں ہو رہا. آپ
वैसे तो 20 साल से ये नहीं बल्कि 30 साल से तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन ये 5 अगस्त 2019 में जो इन्होंने वहाँ पे 370 और 35A जो हटाया था, उसके बाद जो ये जुल्म कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को, अभी वो बच्चे की फुटेज आपने देखी थी, 3 साल का बच्चा जो अपने नाना के साथ जा रहा था। तो वहाँ का मीडिया जो झूठा गोदी मीडिया है, 1-2 एंकरों के अलावा मुझे कोई सच्चा नज़र नहीं आता। मैं इनको बड़ा माइन्यूटली देख रहा होता हूँ। तो हर कोई पाकिस्तान जो है, कोई पाकिस्तान ये हो जाएगा, पाकिस्तान वो हो जाएगा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का ये चला जाएगा हिस्सा, ये चला जाएगा, ये सब चल रही थी और इनकी नीयत थी। मगर कुर्बान जाएं उस परवरदिगार के जिसका नाम है अल्लाह जल्ले शानहू। कहाँ से वो क्या काम लेता है, किससे वो क्या काम लेता है, किस तरीक़े से उसकी हुक्म से चीज़ें वक़ू पज़ीर होती हैं, ये सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता, या जिनको अल्लाह ताला थोड़ा इदराक कर दे, वो भी उसके हुक्म से होता है। तो आप ये देखिए, गालवान वैले से शुरू हुआ, शोक जो नदी है इनकी, दौलत बेग ओल्डी से, ये यानी झूठ देखें, झूठ के कहते हैं ना पाँव नहीं होते। चाइना पीछे वापस चला गया 1.5 किलोमीटर, मैं 15 किलोमीटर आगे आ जाऊं और उस 15 किलोमीटर में से मैं 1.5 किलोमीटर पीछे हो जाऊं और उसके दरमियान आप ही की सरजमीन पे मैं एक बफर लाइन बना दूं, तो इसमें कौन लूज़र है और कौन जो है वो विनर है? किसने गेन किया? उसने तो अपने मकासद एक गोली चलाए बगैर हासिल कर लिए, सिंगल शॉट बुलेट का फायर नहीं हुआ और उसका मकसद हल हो गया। और जो जिल्लत हुई, और ये देखें मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा हवा के अंदर, मैं इस पे इसलिए डिटेल से इस बात को नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चेक कर सकते हैं। अभी वहाँ के जो बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने, जिसकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर कोई भले दुश्मन कंट्री का भी है लेकिन अगर वो सच बोलता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके एक डिफेंस एनालिस्ट हैं परवीन साहनी, एंड ही इज़ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, और मुझे उनका जो, क्योंकि मेरा शौक़ है डिफेंस को देखना, इसका एनालाइज करना, उन्होंने एक बात बोली कि आपने चाइना को बिन मांगे वो सब कुछ दे दिया और उनको कुछ करना भी नहीं पड़ा। गालवान और दौलत बेग ओल्डी, मैंने आपको बताया था ना, ये रास्ता जो सियाचिन की तरफ जाता है और एक जगह जाके ये इशारा है, कराकुरुम से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है कि अल्लाह ना करे इशारा है कराकुरुम यानी सी पैक को नुकसान पहुंचा सके, वो चाइना की मॉनिटरिंग में आ गया। आप जब फाइट करते हैं तो आप हाइट पे चले जाते हैं तो नीचे वाला जो है वो कमज़ोर विकेट पे खड़ा हुआ होता है। यानी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रहण लगा पिछले साल, ये इंडिया और मोदी पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है। और अभी ये इख्तिताम नहीं है, अभी बहुत कुछ होना है। ये इनके साथ जो ये हमारे लिए सोचते थे कि हमें तन्हा करने की कोशिश करते थे कि पाकिस्तान तो तन्हा है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान, ये आपके जो आपका जिसको आपने कॉलोनी बनाया हुआ था अपना नेपाल, वो आपके ख़िलाफ़, भूटान आपके ख़िलाफ़, बांग्लादेश आपके ख़िलाफ़, श्रीलंका आपके ख़िलाफ़, यानी सब इनकी पॉलिसी, ख़ास तौर पे इस नरेंद्र मोदी की पॉलिसी तंग आए हुए। और आप ये देखें कि एक लफ्ज़ जहाँ पे इन्होंने 3 से 4 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की है हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में, एक भी आपने किसी के उसके फेवर में स्टेटमेंट सुना माँ सिवाय एक अमेरिका के। और हम तो खैर बहुत कुछ भुगते हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, मेरे अल्लाह का करम हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े, तो मैं एक बात हमेशा आप लोगों से कहता हूँ और आज से नहीं कहता, पिछले 10 साल से ये बात मैं रिपीट करता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ और पाकिस्तान की ना में ना होगी। ये बहुत बड़ा जुमला है, इस जुमले की आप अहमियत का अंदाज़ा कीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ जो पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इकनॉमिकली हमें प्रॉब्लम है, लेकिन जब अल्लाह पे भरोसा होता है अल्लाह सब दूर करा देता है। ये मेरा ईमान कामिल है। आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे किस तरह अपना रहम फरमाएगा। थोड़ी तकलीफ़ें आनी है,
آئیں گی، اس کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر ہے، مگر قوم بنتی ہی اس طرح ہے۔ اور دوسری چیز، ایک بات جو میں کہتا تھا، چلیں خواتین و حضرات ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد اس موضوع کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں وہیں محبوب۔ ایک بات اور میں کہتا تھا کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ایک ایسی ویو آئے گی، اور جس پہ میں کہتا تھا جب فصل پک جاتی ہے تو اس کا مقدر کٹنا ہوتا ہے۔ وقت تھوڑی دیر اندھیر نہیں ہوتا اللہ کیا، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی بات آج میری لکھ لیجئے گا کہ اس ملک کے برا چاہنے والے، اس ملک کے لیے برا سوچنے والے، اس ملک کو جنہوں نے نقصان پہنچایا یا جو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر ان کو رب العزت کے حکم سے ان کا کلین اپ نہ ہو جائے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اسی سورج گرہن جو 21 جون کا گزرا ہے، میں نے کہا تھا سائبر وار، یہ چیزیں اب چلیں گی، اور جو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے چائنا کو وہ ٹیکنیک عطا کی جس کو کہتے ہیں اپنا، بڑی مشہور ہے، اپنا EMP، الیکٹرو میگنیٹک پلس وار، یعنی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز اڑ رہا ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، گریڈ اسٹیشن موو کر رہے ہیں، اور میں یہاں سے کروں اور ٹک کر کے مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سب چیزیں وہیں فریز، سب چیزیں وہیں پہ جیم ہو گئی، یعنی فیلور ہو گیا سسٹم۔ تو اللہ نے ان کو وہ ٹیکنیک دے دی۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ جو دوست ہے وہ دوست ہے، اور دوست کے لیے اچھا سوچنا مذہبی اخلاقی فرض ہے ہمارا۔ یہ میں اشارتاً بات کیا کروں، کھل کے نام لیتا ہوں، چائنا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی دے، عزت دے، اور ساتھ پاکستان کو بھی عزت و ترقی ملے۔ ایک اور بات، جو لوگ سمجھتے ہیں سی پیک کو یہ ہو جائے گا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں سی پیک بنے گا انشاءاللہ العزیز، ہر صورت میں بنے گا، ہر حال میں بنے گا، چاہے اس کے لیے قربانیاں ہو جائیں، چاہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں مٹ جائیں، مگر یہ سی پیک نے موبلائز ہونا ہے اور ایکٹیو ہونا ہے، اور یہی خطہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا ایک سبب ہوگا۔ یہ نہیں کہ مکمل اسی پہ ڈیپینڈ کریں، ہمیں اپنے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے 7 سال آ رہے ہیں، جس کا پہلا سال شروع ہوا ہے، یہ بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہوں گے۔ یہاں سے ان 7 سالوں میں پاکستان کا نکھرنا ہے۔ اور جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کیوں میں اتنا بولتا ہوں، لیکن آپ وہاں کے ساولکر سے لے کر موہن بھاگوت تک، آدتیہ ناتھ یوگی تک، نریندر مودی تک، ان کے پروین توگڑیا جو ان کے ٹاپ کے فاشسٹ ہندو ہیں، ان کا جو میں مسلمانوں کے لیے سوچتا ہوں، جو ان کی باتیں سنتا ہوں، تو مجھے ایک اندر سے چڑ ہونے لگتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایگزیمپٹ کیا، تو بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ رب نے چاہا، میں نے کبھی یہ بات پریڈکٹ نہیں کی، ویسے تو میں بہت کچھ بولتا ہوں، لیکن یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں، ہندوستان کی تقسیم ہونی ہے۔ یہ بھی لکھ لیجئے گا اپنی کتاب میں، اور میرے ورڈز کو مارک کر لیجئے گا، یہ ہونا ہے۔ اور ان 7 سالوں میں دنیا وہ کچھ دیکھے گی جو سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ سوچ سکتا تھا کوئی کرونا آئے گا، سوچ سکتا تھا اکانومی کا یہ حال ہوگا، کوئی سوچ سکتا تھا چائنا اس طرح کرے گا، جو کہ جنگ لڑنے کا کبھی موڈ ہی میں نہیں ہوتا، وہ تو ٹریڈنگ کے اوپر چلتا ہے، ٹریڈ کے اوپر، اپنی اکانومی کے اوپر۔ لیکن اللہ ہے نا جس کے حکم سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی آپ اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے، یہ بات بھی مارک کر لیجئے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا میرے پنجتن پاک کے صدقے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستانی فوج کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا کہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات شادمان ہیں ہم، اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم۔ میں آپ کو اپنا آئیڈیل ہیرو بتا رہا ہوں، جس کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں۔ کبھی آپ ان کی ہسٹری پڑھیے گا، کیپٹن کرنل شیر خان، جو کارگل کے اوپر جنہوں نے جام شہادت دیا تھا۔ ایسی کئی مثالیں اللہ نے چاہا تو فیوچر میں بنیں گی، اور یہ ملک کہیں نہیں جائے گا۔ جغرافیائی طور پہ کہہ رہا ہوں،
مارک مائی ورڈ، جغرافیائی طور پر جو سرحد تبدیلی اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ آئے گا، یہ میں اسٹرالوجی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے مٹ جائے گا۔ وہ بہتر ہے اپنی اصلاح کر لیں، بہتر ہے اس ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں، تو اسی میں بقا ہے۔ اس پہ آگے بھی کب بولوں گا، یہ میرے اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی تھی بات، کیونکہ یہ جو دشا چل رہی ہے نا اس وقت انڈیا کی، تھوڑی بہتر ہے، میں نے کہا تھا مہادشا بہتر ہے، جو ان کا اب ان کے لیے بتا رہا ہوں، جو ان کا ٹرانزٹ چل رہا ہے، جو انہوں نے ہم پہ اپلائی کیا ہوا تھا، وہ رب العزت نے ان پہ الٹا دیا ہے، جو وہ شائن انڈیا، برائٹ انڈیا، اب وہ پتہ چل رہا ہوگا لوگوں کو۔ تو بہرحال جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ پھر آپ سے اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ کہیں میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، وہ میرے نام سے سب فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں اور اس پہ چیٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کبھی دھوکے باز اپروچ نہ کیجیے گا۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 یہ شو کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفس ہے، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے، کوڈ نمبر کے ساتھ کراچی کے بتا رہا ہوں، 02135685501 اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ آج سنڈے، آج کال مت کیجیے گا، آج آف ہوتا ہے آفس۔ منڈے کو آپ 2:30-3 بجے سے رات کے 7 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو غیر ممالک سے یا اوورسیز سے مجھ تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ میرے اسسٹنٹ کو کال کر کے کہا کریں، اگر آپ نے اپائنٹمنٹ لینا ہے، کہ پہلے ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ سے بات کر لوں، آپ بھی مجھ سے بات کر لیں، تاکہ دھوکے کا احتمال ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پروسیس بتا دوں گا۔ تو خواتین حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات جو میں نے اپنے ملک، وطن اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے میں دعا گو ہوں، پھر کل عالم کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون کر دے اپنی رحمت سے، اور اس کو دنیا کا طاقتور ترین ملک بنا، اور اللہ تعالیٰ چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو، چاہے وہ دفاعی حوالے سے ہو، رب العزت اس کی قسمت کے جو بھی اندھیرے یا اس کی قسمت کے جو بھی دھبے، ان کو اپنے غیظ و غضب سے مٹا دے اور رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اور اس ملک کی ہر ادارے مستحکم و فوج، عدلیہ، ان کو طاقتور کر تاکہ یہ ملک ترقی کرے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے ہمایوں محبوب کو، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔